اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد محمد عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ جب بھی کسی کو کوئی منصب دیتا ہے تو منصب دینے سے پہلے، عہدہ دینے سے پہلے اس کا امتحان دیتا ہے، اور بغیر امتحان میں شرکت کیے، بغیر امتحان میں کامیابی ملے کوئی عہدہ نہیں ملتا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو عہدے ہیں اور جن عہدے پہ لوگ فائز ہیں اس کے لیے ایک ایگزام ہے، ایک امتحان ہے، جب اس میں آپ پاس ہوتے ہیں تب وہ عہدہ ملتا ہے۔ کل کی گفتگو جناب ابراہیم کے حوالے سے چل رہی تھی، لیکن ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ کچھ سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور ان سوالات کے جواب حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
ان سوالات تک پہنچنا اور ان کا جواب لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے عزیزوں، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، قرآن و اہل بیت اور قرآن نے جو بتایا ہے اس کے بنسبت اگر ہمارا عقیدہ سست ہوگا تو عمل بھی سست ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا تو عمل بھی کمزور ہوگا۔ عرض یہ کیا تھا ہم نے کہ سوال آتا رہتا ہے انسان کے ذہن میں، اور سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا، جنت و جہنم کو کیوں پیدا کیا، ڈائریکٹ جنت و جہنم میں بھیج دیتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ بھائی جو اچھا عمل انجام دینے والا تھا خدا اس کے بارے میں تو خدا جانتا ہی ہے، ہم نہیں جانتے، خدا تو جانتا ہے، سب کے دل سے آگاہ ہے۔ تو جو اچھے عمل انجام دینے والا تھا اسے جنت میں بھیج دیتا، اور جو برے عمل انجام دینے والا تھا اس کو جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ایک سلوات بھیجے بات محمد، تھوڑا میں پوچھا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ جنت و جہنم سے پہلے دنیا کیوں رکھی؟ یہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ دنیا اس لیے رکھی گئی کہ اگر ایسے ہی ڈائریکٹ جنت و جہنم میں بھیج دیا جاتا تو انسان پر حجت تمام نہیں ہوتی، اور حجت کا تمام کرنا انسانوں پر ضروری ہوتا ہے۔ نہیں تو جو جنت میں جو جہنم میں جاتا ہے وہ کہتا ہمیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا؟ کہتے پتا تھا تمہارے بارے میں کہ تم برا عمل انجام دو گے، اس لیے تمہیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ جنت والا کہتا ہمیں جنت کیوں ملی، وہ تو خوش رہتا، پتا تھا کہ تم اچھے عمل انجام دو گے اس لیے تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ اتمام حجت جو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نا حجت یعنی جس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو محکوم کر سکیں۔ اگر وہ پوچھتا، وہ کہتا کہ ایسے کیوں ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا، تو خدا کہتا کہ میں جانتا تھا۔ یہ جاننا دلیل نہیں ہوگی۔ وہ کہتا آپ ہمیں موقع تو دیتے، ہمیں فرصت تو دیتے، ہو سکتا ہے ہم کچھ اچھا عمل کر لیتے۔ کس بنیاد پر مجھے جہنم میں ڈالا؟ خدا کی عدالت پر آنچ آتی کہ خدا عادل نہیں ہے، خدا نے ایسے ہمیں جہنم بھیج دیا، کسی کو جنت میں ڈال دیا۔ تو یہ کہنا کہ خدا کو پتا تھا اس لیے خدا جنت و جہنم میں بھیج دیتا اور دنیا کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہنا صحیح نہیں۔ کیوں نہیں صحیح عزیزوں؟ کیونکہ خدا کی عدالت پر آ جاتی۔ یہ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال جو کل ہم نے پیش کیا تھا وہ یہ کہ سب کو جنت میں بھیج دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ بھائی دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آزمائیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل صالح بجا لاتا ہے۔ اس لیے بنایا اللہ نے جنت و جہنم، موت و حیات کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیجے اور مشکلات اور مومن کا امتحان ہو اور منافق و کافر کا امتحان نہ ہو، پھر مومن امتحان دینے کے بعد جنت میں جائے۔ خدا ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا۔ دیکھیے جنت کا کس چیز کا نام ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کا معنی یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے بعد جنت کی جو لذتیں ہیں، جنت کے جو فائدے ہیں وہ احساس کر سکیں، اسی کا نام ہے جنت۔ وہاں آرام کی زندگی گزاریں، وہاں کوئی ٹینشن نہ ہو، وہاں چین و سکون کی نیند ہو،
کوئی طبیعت میں گڑبڑی نہ ہو، طبیعت بالکل صحیح ہو، یہی نا، کوئی ضعیفی نہ ہو کہ جو ہمیں آ کے پریشان کرے کہ ضعیف ہو گئے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نہ گھر چلانے کا ٹینشن ہے، نہ بیماری کا ٹینشن ہے، نہ کھانے کا ٹینشن ہے، نہ سونے کا ٹینشن ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، ہر چیز آپ کے لیے فراہم ہو۔ تو دیکھیے اللہ نے دنیا کو جو بنایا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس کی آواز تھوڑا اور تیز کر دیجیے، آواز کل کے بنسبت کم ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد والے اللہ محمد والے محمد۔ اللہ نے دنیا کو جو بنایا ہے تو دنیا اپوزٹ سے بنی۔ اپوزٹ یعنی کیا؟ آپ کب کہتے ہیں کہ گرمی محسوس ہو رہی ہے؟ جب آپ نے کسی ٹھنڈک کو دیکھا ہو، ٹھنڈک کا موسم ہو، اے سی کی ٹھنڈک محسوس کیا ہو، بارش میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی ٹھنڈک محسوس کیا ہو، ٹھنڈک کا موسم ہو اس کی ٹھنڈک محسوس کیا ہو، کشمیر یا منالی گھومنے گئے وہاں ٹھنڈک محسوس کیا ہو، کہیں نہ کہیں ٹھنڈک کو آپ نے محسوس کیا، تب سمجھ میں آیا کہ گرمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب ٹھنڈک نہیں ہوگی تو گرمی ہوگی۔ کہیں نہ کہیں آپ نے گرمی کو محسوس کیا تو ٹھنڈک کا احساس ہوا کہ گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ نے خوشی کا احساس کیا تو خوشی کب احساس ہوتی ہے؟ کا کوئی غم بھی ہونا چاہیے تب خوشی کا پتہ چلے گا۔ اگر غم نہیں ہے زندگی میں، آپ نے غم دیکھا ہی نہیں، ٹینشن دیکھا ہی نہیں، غصہ، غم، اندوہ کچھ نہیں آپ نے دیکھا، شروع سے ہمیشہ خوش تھے، تو پھر خوشی کی لذت آپ محسوس نہیں کر پائیں۔ خوشی کی لذت کب محسوس ہوگی؟ جب آپ نے غم دیکھا ہو، جب ٹینشن دیکھا ہو، جب پریشانی کی لائٹ دیکھا ہو، اس کے بعد جب خوشی ہوتی ہے تب آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈک کا احساس اس وقت ہوگا جب گرمی ہوگی، خوشی کا احساس اس وقت ہوگا جب غم ہوگا، لذت کا احساس اس وقت ہوگا جب درد و تکلیف ہوگی، ہے نہیں ہے؟ امیری کا احساس کہ میں بہت امیر ہوں اس وقت ہوگا جب غریبی پائی جاتی ہو۔ کوئی غریب ہو جس کے پاس کم فیسلٹی ہے، کم امکانات ہے، کم دنیا کے اسباب و آرام کے سامان کم مہیا ہیں، اگر ایسا کوئی بندہ آپ دیکھیں گے تو کہیں گے میں مالدار ہوں۔ اگر سب کے پاس ایک ہی جیسی چیزیں ہوں تو کون مالدار ہے کوئی مالدار؟ نہیں، سب کے پاس ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی سائز کا سب کے پاس پلاٹ ہے، ایک ہی سائز کا سب کے پاس گھر ہے، ایک ہی سائز کی سب کے پاس گاڑی ہے، ایک ہی طرح کے سب کے پاس بیوی بچے ہیں، تو پھر کس بات کا یہ احساس کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے؟ واضح ہوئی بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خوشی کا احساس اس وقت ہوگا جب کسی غم کا تصور ہوگا، آپ کو گرمی کا احساس اس وقت ہوگا جب کسی ٹھنڈک کا تصور ہوگا، آپ کو امیری کا احساس اس وقت ہوگا جب کسی غربت کا تصور ہوگا، آپ کو صحت و تندرستی کا احساس اس وقت ہوگا کہ جب کسی بیماری کا تصور ہو۔ اگر دنیا میں کسی طرح کی کوئی بیماری ہو نا تو کون یہ کہے گا کہ میں بہت صحت سے ہوں الحمدللہ؟ کوئی کہے گا؟ کہے گا صحت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی کیا ہے؟ اگر دنیا میں موت کا تصور نہ ہو تو کون یہ کہے گا کہ حیات اللہ نے مجھے دی الحمدللہ اور میں چاہتا ہوں کہ 100 سال عمر کروں؟ تو موت کا تصور ہی نہیں ہے تو 100 سال عمر کیا معنی رکھے؟ واضح ہے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ آئے ہیں اور تکلیف اور سختی اور مشقت اور غربت، امیری، غربت، گرمی، ٹھنڈک، تکلیف، صحت، تندرستی، یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان چیزوں کا احساس نہ ہو تو جنت میں جانے کے بعد جنت کا لطف نہیں آئے گا۔ جنت کا لطف کب آئے گا؟ جنت کے آرام کا احساس کب ہوگا؟
جب دنیا میں آپ نے کوئی تکلیف اٹھائی ہو، جب دنیا میں آپ نے کوئی مشقت اٹھائی ہو، تب کہیں گے دنیا میں جب تھے تو بڑی سخت لائف گزر رہی تھی، یہاں بڑا اچھا ہے۔ تو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی گرمی، کوئی ٹینشن، کوئی غم و اندو، کوئی بیماری آپ دیکھ کے آئے ہوں، تب آپ کو جنت کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، بچپن سے آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا، تو آپ کیا جانے کہ جنت کے علاوہ کچھ ہوتا ہے، اور جنت کی لذتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس یہ پتا چلا کہ نعمت اس وقت نعمت بنتی ہے جب نعمت کے ساتھ زحمت ہو۔ اگر زحمت کا تصور نہ ہوگا تو نعمت کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ نعمت کا تصور اس وقت ہوگا جب زحمت کا تصور۔ کوئی غربت ہوگی تو امیری میں لذت آئے گی، کوئی بیماری ہوگی تو صحت میں لذت آئے گی، کوئی سختی ہوگی، غم و اندو ہوگا تو خوشحالی میں لذت آئے گی۔ خوشحال ہوں گے تو خوش ہوں گے کہ بھائی الحمدللہ غم نہیں ہے، ٹینشن نہیں۔ اور اگر آپ نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں، اسی لیے جو بچے بڑے گھرانے میں بچپن سے پیدا ہوتے ہیں، غریبی انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں جانتے غریبی کیا ہوتی ہے۔ دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ٹینشن سمجھتے ہیں، غم سمجھتے ہیں، خوشی سمجھتے ہیں، لیکن غربت نہیں دیکھا انہوں نے، اس لیے وہ غریب کے درد کو احساس نہیں کر پاتے، اور وہ نہیں جانتے کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ غریب ہیں اور ہم امیر ہیں، اسی کی خوشی میں ہے بس، لیکن غریب کا درد کیا ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ اب جنت میں اگر بھیج دیا جائے اور سب کو ایک طرح سے رکھ دیا جائے اللہ پیدا کر کے، تو کیسے احساس ہوگا کہ ہم جنت میں ہیں۔ بس جنت کی حکمت یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اور دنیا کے رنج و غم اور دنیا کی سختیاں اور دنیا کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں دنیا میں، اس کو دیکھیں، تب جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کی حکمت بھی پتہ چلے گی، جنت کا مقصد بھی پتہ چلے گا، اور جنت سے ہم لذت بھی احساس کر سکیں گے۔ صلوات بھیجے بات محمد تو اب سمجھ میں آئے کہ اگر اللہ مومن کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ جتنا امتحان دے کر جنت میں جائے گا اتنا زیادہ جنت کی لذتوں کو محسوس کر سکے گا، جتنی سختیاں اٹھا کر جنت میں جائے گا اتنی زیادہ جنت کی لذتوں کا احساس کر سکے گا۔ یہ سب بہت پوائنٹ کی بات ہے، جلدی آپ کو ممبر سے سننے کو نہیں ملے۔ اب خدا کیوں مومن کا امتحان لیتا ہے؟ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، حدیث میں ملتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے سجن ہے، زندان ہے، قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں کافر کے لیے جنت ہے؟ کیونکہ کافر کہاں جانے والا ہے؟ کافر کہاں جانے والا ہے؟ آپ کہیں گے کافر کے لیے بھی کہاں جنت ہے مولانا؟ باڑھ آتی ہے تو کافر بھی بہ جاتا ہے، طوفان آتا ہے تو کافر کا گھر بھی اڑ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کافر بھی مر جاتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کافر جنت میں جائے گا نہیں، کافر جب مر کے جہنم میں جائے گا تو کہے گا وہی جنت تھی ہماری، کیونکہ اب یہاں جب آئے ہیں یہاں تو صرف عذاب ہی عذاب ہے، بھیا ہم اپنی جنت سے چلے آئے۔ تو مومن جب یہاں سے جائے گا تو ایسے مقام پر جائے گا، بھئی آپ کو 2 روم کے چھوٹے سے گرے پڑے کمرے سے کوئی وی آئی پی مکان میں لے جایا جائے تو وہ اچھا لگے گا، یا کسی وی آئی پی بنگلے سے 2 روم کے ٹوٹے پھوٹے روم میں لا کے رکھ دیا جائے تو وہ اچھا لگے گا۔ اگر کسی کو وی آئی پی بنگلے سے 2 روم کے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں لایا جائے تو وہ کہے گا بھائی یہ تو میرے لیے عذاب ہے۔ لیکن اگر اسی ٹوٹے پھوٹے روم سے کسی کو بنگلے میں لے جایا جائے تو وہ کیا کہے گا کہ میں جنت میں آ گیا۔
تو کافر جب یہاں کی دنیا چھوڑ کے جہنم میں جائے گا تو وہ کہے گا بھائی میری جنت تو چھوٹ گئی، کچھ تو وہاں لذت تھی، کچھ تو وہاں آرام تھا، کچھ تو وہاں سکون تھا، یہاں تو آیا ہوں عذاب ہی عذاب ہے، یہاں تو کوئی سکون نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کافر کے لیے جہنم کیوں ہے، جنت کیوں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اس کو جہنم ملنے والی ہے اس کو دنیا جنت لگے گی، لیکن مومن کو مرنے کے بعد جو جنت ملنے والی ہے اس کے لیے یہ دنیا جہنم لگے گی۔ صلوات بھیجے محمد تو آج دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، کیونکہ اسے جنت میں جانا ہے، وی آئی پی جگہ جانا ہے۔ بس جنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اور بری جگہ جانا اور بدتر جگہ جانا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، مومن کا امتحان لیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے جتنے اس کے بڑے بڑے بندے ہیں ان کا بھی وہ امتحان لیتا ہے، اور جو مومن ہے اس کا بھی امتحان لیتا ہے۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا، جناب ابراہیم نے 3 اہم امتحان دیے تب جا کے منصب امامت ملا۔ امتحان دینا پڑتا ہے، آپ اپنے کو تیار رکھیے کہ دنیا میں زندگی میں کسی نہ کسی وقت اللہ آپ سے امتحان لے، اور کوشش یہ کریں کہ جب اللہ آپ سے امتحان لے تو اس امتحان میں کامیاب ہو۔ ہر ایک سے امتحان لیتا ہے، زندگی کسی نہ کسی لمحے میں لیتا ہے۔ اس وقت اپنے کو آمادہ کریں عزیزوں، اپنے دل کو مضبوط بنائیں، اپنے ذہن کو مضبوط بنائیں، اور یہ کہیں کہ یہ امتحان الہی سے مجھے کامیاب نکلنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گے، خدا سے نصرت مانگیں گے، تو یقیناً خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہے، میں اس کا امتحان لے رہا ہوں لیکن اس کا دل میری طرف، اس کی فکر میری طرف ہے، تو وہ مدد کرتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے جو امتحان دیا اس میں وہ کامیاب ہوئے، ایسا نہیں کامیاب نہیں۔ ابراہیم کو دیکھیے، اور جو جتنا بڑا منصب پر فائز ہوتا ہے، جتنا خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ جنت میں بڑا درجہ جس کو ملنے والا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا سخت امتحان دینا۔ انسان زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کس چیز سے اس کے دل کا لگاؤ ہوتا ہے عزیزوں؟ سب سے زیادہ لگاؤ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا اس کا مال، مال کے بعد جان، جان کے بعد اولاد، ہے یا نہیں ہے؟ مال سے محبت انسان کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے کہتا بھائی جان بچانا ضروری ہے، پھر وہ مال کیا کرتا ہے، پانی کی طرف آتا ہے کہ صحت مل جائے، کوئی بڑی بیماری خدا نخواستہ لاحق ہو جائے، چھوٹی بیماری بڑی بیماری، علاج کے لیے کتنے پیسے پھونک دیتا ہے، کیوں؟ کبھی جان رہے گی تو دنیا کام آئے گی، جان ہی نہیں تو دنیا کس کام؟ تو مال کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، ایک ایک روپے، ایک ایک پیسے، پوری عمر کیسے کیسے انویسٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، سب کچھ کر کے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا مال کم ہو جائے، کوئی بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، مولانا ہو، غیر مولانا ہو، کوئی نہیں کہتا کہ میری ثروت کم ہو جائے، میرے پاس 10 ہے تو 5 ہو جائے خدا کا شکر، ایسا کوئی نہیں ملے گا، ملے گا تو سلام کہیے۔ تو مال سے انسان کو محبت ہے، ہر چیز کا دار و مدار پیسے پہ ہوا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر چیز کے بڑکپنے میں بھی پیسے کا رول ہوتا ہے، چاہے وہ روحانی منصب ہو، چاہے وہ دنیاوی منصب ہو، کہیں نہ کہیں پیسے سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے، اگر پیسہ وہاں آس پاس نہیں ہے تو پھر وہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔
ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت کم مناسب ہے، جیسے نبی امام کا منصب ہے کہ وہاں بھی نبی امام پیسے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یا مرج تقلید۔ آپ نے دیکھا کہ بعض مراجع کیسے سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، آیت اللہ عثمان سید علی سیستانی کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن لوگوں کا فائدہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ خود نہیں اٹھاتے لیکن لوگوں کا مالی فائدہ کہیں نہ کہیں ان سے جڑا ہے، اسی لیے یعنی ان کے نام سے مال آ رہا ہے تب بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پیسہ ہر چیز کا رول ہے یا نہیں ہے؟ روحانی منصب ہونے کے بعد، اسی لیے جس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے وہ کہیں اللہ کا بندہ ہے، جیسے اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی عیب نہیں ہے وہاں کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لوگ اسے جانتے نہیں تو یہ عیب ہے۔ دنیا کی نگاہ میں کم ہوگا لیکن عیب نہیں ہے خدا کی نگاہ میں کسی، حدیث میں ملتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے، حدیث میں سناتا ہوں۔ محمد، ایک بلند آواز سے امام زمانی صلوات دیجیے، بلند آواز سے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اپنے نیک بندوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ حدیث کا فقرہ ہے، حدیث کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان اپنے نیک بندوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ دکھیں گے آپ کو کہ یہ بھی اتنا بڑا عہدہ پا گیا، یہ بھی اتنا بڑا مقام جنت میں پا گیا، یہ تو بڑے سادگی والے تھے، ان کو تو کوئی توجہ بھی نہیں کرتا تھا۔ جی عزیزو، ایسا ہی ہوگا، جن کو آپ نظر انداز کرتے ہیں وہی کل کو بڑے بڑے مقامات پہ فائز ہوں گے، اور جن کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہ بسا وہ پست درجات پائیں گے، چھوٹے موٹے درجات پائیں گے۔ تو دنیاوی معیار اور اخروی معیار میں بہت فرق ہے۔ بھئی جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، تو اس سے بڑھ کر واضح کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ کوئی آتا ہے خاموشی سے کنارے کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، بہت زیادہ کسی سے سلام دعا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا گپ مارنا کچھ نہیں ہے، آیا سر جھکا کے نماز پڑھا، السلام علیکم کیا، چلا گیا۔ مت سوچو کہہ رہے یہ تو سماجی آدمی نہیں، بسا اللہ کی نگاہ میں وہی پسندیدہ، جس کو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا، جس کو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا، جس کو اس اسٹیٹ میں کوئی نہیں جانتا، اور کتنے نام نہاد ہوں گے جو وہاں پر فریاد کر رہے ہوں گے کہ پروردگار کسی طریقے سے نجات کا راستہ بنا۔ اللہ حدیث ہے کہ اللہ نے نیک بندوں کو چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کم نہ سمجھیں، کسی کو پس نہ سمجھیں۔ جو بھی مومن ہے اس کے دل میں نور ایمان پایا جاتا ہے، اس کا اللہ کے نزدیک کیا درجہ ہو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، خاص کر کے غریب، جس کو لوگ پس سمجھتے ہیں، جس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ غریب آئے گا، امیر آئے گا، اس کو روکا جائے گا، رکو تو کیا ہے، حساب کتاب دو، زیادہ لین دین کیا ہے تو حساب کتاب بھی تو دینا پڑے گا، لین دین کیا ہے، بڑے بن کے رہے ہو تو حساب کتاب دو، کیا حساب کتاب دینا ہے، جو کچھ بھی کر کے آئے۔ حساب کتاب دیتے 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 ابھی سے ملتا ہے کہ کبھی کبھی 500 سال، دنیا کے 500 سال کے برابر وقت گزر جائے گا، اور غریب وہاں جا کے جنت میں مزے لے رہا ہو۔ غریب جائیں گے اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس نے جو کھایا کمایا، صبح کو کمایا، دن میں کمایا، شام میں کھا کے پھر دوسرے دن تو جاؤ جنت۔ امیر جو کہ اپنے کو بہت امیر بنتا تھا،
کا حساب کتاب ہوگا. بھائی کم دولت ہے، بچے کو آپ 10 روپے دیتے، بیٹے کیا لاؤ، بتا دے گا 2 سیکنڈ میں. بابا 5 روپے کا یہ لائے، 5 روپے کا یہ لائے. بڑا بیٹا اس کو 10,000 دیا، اب اس سے آپ کتنی دیر تک پوچھیں گے کیا کیا لائے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ وہ تو نہیں 10 سیکنڈ میں بتا پائے گا. کیوں نہیں بتا پائے گا؟ کیونکہ زیادہ دیا ہے نا، حساب کتاب بھی لینا پڑے گا زیادہ. 10 لاکھ دے دیا، کہاں خرچ کیا 10 لاکھ بتاؤ؟ تو جتنا زیادہ جمع کیا ہے اتنا زیادہ حساب کتاب بھی دینا. تو غریب جنت میں چلا جائے گا، امیر بعد میں پہنچے گا. کہاں تھے بھیا تم؟ آپ کہاں تھے؟ آپ تو ہمارے ساتھ حساب کتاب دینے آئے تھے. ہم تو یہاں آ کے پرانے ہو گئے، آپ ابھی آ رہے ہیں. ہاں حساب و کتاب میں مصروف دے رہے تھے حساب و کتاب. وہ قیامت کی ہولناک وادی میں حساب و کتاب دینا آسان کام نہیں ہے. اس لیے اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو مہیا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. سمجھیں؟ اور سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے مرنے کے بعد اگر کام آنے والی ہے تو اس کے اعمال. عمل نہیں تو کچھ نہیں. کتنا بڑا نام لے کے آئے وہ دنیا سے نہیں مطلب، کتنی بڑی شہرت لے کے آئے نہیں مطلب، کیونکہ وہاں پر وہ چیز جو کام آئے گی، جو ساتھ جائے گی انسان کو، وہ عمل ہے. اسی لیے مرنے والا جب مرتا ہے دنیا سے تو وہ کبھی مال کی طرف توجہ کرتا ہے. اے مال، میں نے تجھے بڑی زحمت و مشقت سے جمع کیا. اے مال، تو مجھے کیا فائدہ پہنچائے؟ فریاد کرتا ہے، روتا ہے. جواب آئے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت کروں گا تو کفن دے دوں گا، اچھی قبر بنوا دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اولاد، میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی، بڑی لڑائیاں لڑی. میرے اس بیٹے کے نام ایک پلاٹ، اس بیٹے کے نام دوسرا پلاٹ ہو جائے، ایک بیٹے کے نام یہ دکان ہو جائے، ہوگا نہیں؟ یہ فیکٹری فلاں بیٹے کے نام، دوسری فیکٹری فلاں بیٹی کے نام. میں نے بڑی محنت کیا ہے تمہارے لیے، کیونکہ میں تو مرنے والا تھا لیکن پھر بھی میں لگا رہتا تھا. یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو؟ فریاد کرتا ہے مرنے والا. ہم مرنے کے بارے میں سوچتے کم ہیں. اگر موت کے بارے میں صحیح سے سوچ لیا جائے تو انسان کی جو یہ زندگی ہے آسان ہو جائے. سوچتا نہیں، موت کو بھولا رہتا ہے. ایک حقیقت جو انسان کی نظروں کے ہمیشہ سامنے، صبح شام. آج ہی یہاں ایک میت ہوئی، صبح شام خبر سنتا ہے فلاں محلے میں ایک مر گیا، فلاں جگہ ایک کا انتقال ہو گیا، لیکن کان میں نہیں جاتا، دماغ میں نہیں اترتا ہے کہ اگر کل ہم مر جائیں تو کیا ہو. کتنا عجیب ہے انسان، موت کو بھولا رہتا ہے. متوجہ ہوگا اپنے مال کی طرف، اپنے اولاد کی طرف. اولاد سے کہے گا بڑی محنت کی میں نے تمہارے لیے، بڑی مشقت کی، بڑی زحمتیں کی. یہ بتاؤ تم میرے کتنا کام ہو، میرے لیے کیا کرو گے تم؟ فریاد کرتا ہے. اولاد کہتی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو کاندھے پہ رکھ کر قبر تک پہنچا سکتا ہوں، کاندھے پہ رکھ کر قبر تک پہنچا سکتا ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کے. اس کے بعد اعمال کی طرف متوجہ ہو، اعمال سے فریاد کرے گا اے میرے عمل، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ تو عمل جو ہے اس وقت آواز دے گا کہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تو وہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جانے والا ہے اس کی فکر کریے، جو تمہارا ساتھ چھوڑ دینے والا اس کی فکر نہ کرو. صلوات بھیجے والے محمد. عزیزوں، 3 چیز انسان دنیا میں بہت محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. پہلی چیز اس کا مال ہے، دوسری چیز اس کی جان ہے،
جب مال پہ خطرہ آتا ہے تو مال کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے، لیکن جب جان پہ خطرہ آتا ہے تو مال کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جان سے زیادہ اپنی اولاد کو عزیز رکھتا ہے، کہ جب یہ دیکھتا ہے کہ خود تو ضعیف ہو چکا ہے، خود تو عمر ہو چکی ہے، اولاد کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی جان کو بھی اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا، کم سے کم میرا بچہ زندہ رہ جائے۔ یہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ یعنی یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ قیمتی ہیں: مال، جان اور انسان کی اولاد۔ انہی تین کے لیے ساری محنت کرتا ہے، صبح سے شام جتنی محنت کرتا ہے وہ انہی تین چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ اسی تین چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور دن بھر لگا رہتا ہے۔ جناب ابراہیم کا خدا امتحان لے رہا ہے، جناب ابراہیم کا امتحان لے رہا ہے۔ کیسے امتحان لے رہا ہے؟ پہلا امتحان مال کا۔ جناب ابراہیم اپنے بھیڑوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد بھیڑیں چرا رہے تھے، دیکھا کہ کہیں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے۔ کیا تسبیح کر رہا تھا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جناب ابراہیم کو یہ تسبیح بہت پسند آئی، بڑی دل نشیں آواز ہے، بڑی خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے، یہ آواز تو میرے دل کو چھو رہی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آواز انسان کے دل میں جا کے لگتی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی روحانی، بہت ہی معنوی آواز ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے شخص تو بڑی اچھی تسبیح پڑھ رہا ہے، اگر ہو سکے تو اس تسبیح کو میرے لیے پڑھ دے۔ کہا کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ میں ایک شرط کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیا لو گے؟ کہا یہ بھیڑیں جو تمہاری ہیں، یہ آدھی بھیڑیں ہمیں دینا پڑے گا۔ کہا ٹھیک۔ بھیڑ چرا رہے، بھیڑ اس زمانے میں بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا، آج کے دور نہیں۔ پہلے زمانے میں بھیڑ، بکری، کھیت، یہی سب تو سرمایہ ہوتا تھا۔ اب جو بھیڑیں پالے ہوتا تھا اس کا سرمایہ بھیڑ، آدھی بھیڑیں دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں، کہو۔ پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خدا کی محبت ہے نا، خلیل ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں ابراہیم۔ یہ دل بڑی مشکل سے خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے، ساری دنیا سے بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہاں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، جلدی نیٹ ورک نہیں پکڑتا، کیونکہ شیطان نیٹ ورک کو خراب کرنے کے لیے موجود ہے۔ شیطانی چیزیں جو اینٹی نیٹ ورک ہے، آپ کے دل کو نیٹ ورک خدا تک نہیں ملنے دیتی، بہت سی چیزیں۔ شیطان وہاں نیٹ ورک آپ کو آزاد کرتا ہے جہاں آپ کو گمراہ کرنا ہے، جہاں آپ کو خدا سے دور کرنا ہے۔ تو ابراہیم کا دل ہے، اللہ کے خلیل ہے، دل میں خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ خدا سے سخت ترین محبت کرتے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب اللہ مومنین کے دلوں میں خدا کی محبت عطا کرتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی ایمان لانے والے، سب ایمان لانے والے ایسے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل میں خدا کی شدید محبت کا احساس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ صاحبان ایمان میں ہیں لوگ، لیکن وہی ہیں جن کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ہمیں کیا پتا۔ کوئی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو۔ تو ابراہیم نے کہا آدھی بھیڑیں دے دیا، دل میں قرار نہیں آیا، ابراہیم کے دل میں قرار نہیں آیا، اور سننا چاہ رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے خدا سے محبت۔ کہا بھائی ایک دفعہ اور پڑھ دو، یہ جو باقی بھیڑیں یہ بھی دے دوں گا، ایک دفعہ اور کہہ دو۔ پھر ملک نے کہا، ملک کہہ رہے ہیں وہ شخص جو آیا تھا، اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ بھیڑیں بھی دے دی۔ ابراہیم خالی ہاتھ۔ کون ہے جو ایک تسبیح کے بدولت اپنی آدھی پراپرٹی دے دے؟
پھر باقی آگے پھر دوسری دفعہ تسبیح کرنے کی بدولت دیتے. کون ہے کوئی یار؟ یہاں 20% جب نکالنا ہوتا ہے تو 100 دفعہ سوچتے ہیں یہ 20% کیسے نکالیں, اور نکالیں بھی تو جہاں میری مرضی وہاں خرچہ کریں, جہاں میرا نام ہے وہاں خرچہ کریں, جہاں 4 لوگ کہیں فلاں بھائی نے دیا ہے نام ہوگا وہاں خرچہ کریں. 20% دینے میں روتے ہیں, وہ بھی پوری پراپرٹی کا 20% نہیں خدا مانگ رہے ہیں, جو بچایا ہے پورے سال میں اس کا 20% مانگ رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جو چیز بھی تمہیں نے غنیمت میں بچا کے رکھا ہے, فائدہ تمہیں تک پہنچا ہے, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی خمس کی کیا دلیل ہے؟ ابھی آج ایک سوال صاحب سے سوال کر رہے ہیں, سلوات بھیجیں, بات آئی تو عرض کرتے چلیں. خمس کسی حدیث میں صرف نہیں آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے, پتہ نہیں حدیث صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے ضعیف ہے, کمزور ہے حسن ہے متوسط ہے ثقہ ہے مستفیض ہے متواتر ہے, حدیث کی قسموں بیٹھ کے ٹٹولے نہیں ہے. خمس تو قرآن کی آیت میں آئے, حدیث نے آ کے اس کی تشریح کیا ہے, آیت میں ہی خمس کے 2 حصے کیے گئے ہیں. بہت سے لوگ نہیں جانتے تو اشارہ کرتے چلے, بہت سے لوگ پوچھتے خمس کہاں آیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جان لو, تم جان لو اے المومنین, تم جان لو کہ جو بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے, فائدہ, اور یہ جو 1 سال کی مہلت دی گئی ہے یہ ائمہ اہل بیت نے مہلت دیا ہے, ورنہ اصل خمس پرافٹ ہوتے ہی اس پہ واجب ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے نکال سکتے ہیں, بالکل نکال سکتے ہیں, کہ اصل خمس جیسے پروفٹ آیا, مثلا آج آپ نے کوئی معاملہ کیا, 500 کی چیز تھی 600 بیچا, 100 روپے پروفٹ آیا, 100 روپے میں اس کا خمس 20 روپے نکالا. اصل حکم یہ ہے, ائمہ اہل بیت نے شیعوں کی آسانی کے لیے اجازت دیا ہے کہ 1 سال تک خرچہ کریں, اپنی ضروریات میں صرف کریں, 1 سال بعد جو بچت ہو اس پہ نکالیں. وہ بھی ہم نکالنا ہمارے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے. سارا واجب ادا کر لیں گے, نماز 5 ٹائم پڑھ لیں گے, روزے رکھ لیں گے, مجلس میں شرکت کر لیں گے, ماتم کر لیں گے, خود نکالنے کے لیے 10 دفعہ سوچتے ہیں. بھائی سوچو, وہ 20% اللہ نے آپ کو گویا دیا ہی نہیں تھا. اگر اللہ وہی 20% سے کم تمہیں دیتا تو کیا کرتے؟ وہ باقی 20% کہیں سے چوری کر کے لاتے. تھوڑی دیر کے یہی سوچ لو کہ ہمیں وہی 80% بھی اللہ نے میری روزی میں لکھا ہے, لیکن کیسے سوچیں, یہاں تو 20% اور کہیں سے مل جائے تو وہ بھی ایڈ کر دیں. صلوات بھیجے بر محمد. قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا, جان لو جو تمہارے پاس فائدہ پہنچتا ہے. فائدہ غنیمتم من شیء, فائدہ کا کیا مطلب؟ میں نے اسٹاک میں مال رکھا تھا, مثلا لہسن آج کل مہنگا ہو گیا ہے, ابھی آپ کے دوست ہمارے ساتھی جو ساتھ مل کے آئے وہ بتا رہے ہیں اسٹاک لہسن مہنگا ہو گیا, 10 لاکھ کا اسٹاک کیا تھا, ابھی 20 لاکھ کا میں نے بیچا. فائدہ ہے نہیں 10 لاکھ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم, جو بھی تمہارے پاس فائدہ پہنچا, من شیء, جو بھی کسی بھی چیز میں سے, فَإِنَّ, بے شک, تاکید کے ساتھ کہا جائے, للہ, اللہ کے لیے, وَلِلرَّسُولِ, اور رسول کے لیے, وَلِذِي الْقُرْبَى, ذی القربہ یعنی اہل بیت رسول, یعنی خود اہل بیت اور خاندان رسول یعنی اہل بیت کے لیے, ولیلیتامہ, یتیموں کے لیے, وللمساکین وابن السبیل. 6 گروہ خمس کا بتایا گیا, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, ذی القربہ کے لیے. سہم امام یہی بنتا ہے, وہ جو اللہ کا حق ہے, وہ جو رسول کا حق ہے, اور جو اہل بیت کا حق ہے, اسی کو سہم امام کہا جاتا ہے. سہم رسول کہہ لو, سہم خدا کہہ لو, سب ایک ہی, چاہے کہہ لو سہم امام, چاہے کہہ لو سہم رسول, چاہے کہہ لو سہم اللہ, اللہ کا سہم, فرق نہیں. یہ تینوں بنتا ہے سہم امام. ولیلیتامہ, وللمساکین وابن السبیل. یتیم
مسکین ابن سبیل سادات میں سے، آل رسول میں سے. یہ حدیث میں آیا کہ یہ یتیم، مسکین اور ابن سبیل جو ہے وہ سادات آل رسول میں ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کو ان پر حرام کیا ہے آل رسول پہ. زکوٰۃ حرام ہے نا، زکوٰۃ نہیں لے سکتے سادات. آج کے دور میں زکوٰۃ کم نکلتی ہے. بزنس کے پیسے پہ 2.5% زکوٰۃ آیت اللہ ثانی کی ہے. اگر اسٹاک میں 1 سال تک پڑا رہ جائے تو ہے، لیکن 1 سال تک اسٹاک میں رہنا چاہیے اور بیچنے کے لائق رہنا چاہیے. نہیں جب بیچنا چاہے تب بیچ سکے، اور 1 سال تک وہ پڑا رہ جائے تو 2.5% زکوٰۃ بزنس میں ہے. اہل سنت کے ہیں سب چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. ہمارے یہاں خمس ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ ہے، ہر چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، وہ نکالتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں زکوٰۃ محدود چیزوں پہ ہے. آج کے زمانے میں وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. بھیڑ نہیں ہے، بکری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گائے نہیں ہے، سونے کے سکے نہیں ہے، چاندی کے سکے نہیں ہیں، کھجور نہیں ہے، کشمش نہیں ہے. آج کے زمانے میں کم ہو گئی ہے. ائمہ کے زمانے میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہی نکلتی تھی. خمس کم نکلتا تھا، زکوٰۃ زیادہ نکلتی. آج زمانہ برعکس ہو گیا ہے، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، خمس زیادہ نکلنے لگا. تو یہ قرآن کی آیت میں ذکر آیا ہے کہ ان چیزوں پہ خمس ہے، ان لوگوں پہ خمس ہے کہ آپ یہ خمس کا حصہ ان لوگوں کو نکال کے دیجیے. خمس کیا ہوتا ہے؟ خمس جیسے ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، خمسہ 6 دن مجلس پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے خمسہ پڑھ رہے ہیں. خمسہ خامس آلبا، خمس اول 2، اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ، واحد اثنین ثلاثہ رابعہ خمسہ. خمس یعنی 5، خمس یعنی 5واں حصہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 5واں حصہ. وہ 5واں حصہ کتنا ہوا؟ 20%. تو سب کچھ تو قرآن کی آیت میں آیا ہے. اب اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت کہ واجب ہے، نائب امام کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ خود جب اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، امام کا حصہ ہے، تو کس کو دیں گے آپ؟ جو امام رسول کی جگہ پر بھی اللہ کو دیں گے نہیں، اللہ تو لینے نہیں آئے گا. اللہ کا حصہ کہا گیا ہے لیکن اللہ تو لینے نہیں آئے گا نا. اللہ کا نمائندہ لینے آئے گا. اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ تو رسول ہے. اور کون ہے؟ کیا امام ہے. وہ اس زمانے میں نہ رسول ہے نہ امام ہے. تو جو امام کا نائب ہے، امام کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، جس کی طرف ائمہ نے ہدایت دی ہے، وَمَّن كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِمًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ. فقہا میں سے جو ایسے ہیں اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، مخالفاً لہوا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتے ہیں، فَلِلْهَوَىٰ مَن يُقَلِّدُ. آپ کہیں گے یہ روایت مولانا پتہ نہیں کیسی ہے، اور دوسری روایت بھی ہے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. تو روایت حدیث کون ہے؟ فقہا ہے. ان سے بڑھ کے کون حدیث کو سمجھتا ہے؟ ان سے بڑھ کے کون آیات کو سمجھتا ہے؟ تمام فقہی اور تاریخی اور عقائدی حدیثوں پہ کام کرنے والے فقہا ہیں. یہ روایت تو ضعیف نہیں ہے. پھر عقل کیا کہتی ہے؟ جب امام نے، بات آئی تو عرض کرتے چلے، جب امام نے 70 سال نائب خاص کو معین کیا تو یہ خود امام کی طرف سے سیرت ہے کہ دیکھو میرے بعد سلسلہ نائب کے ذریعے چلے گا. ورنہ امام غیبت صغریٰ میں کہتے ہیں نائب خاص بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے میں چلا گیا، اب تم جیسے چاہو رہو. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. اور یہ معقول بھی نہیں ہے کہ امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے چلے جائیں. تبھی تو ہمارا امام حی و حاضر ہے، زندہ ہے، بس ہمارے درمیان موجود نہیں. فزیکل طور پہ ہم اس سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ نہیں تو موجود ہے. تو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دے تو پھر تو امت تو گمراہ ہو جائے. 70 سال نائب خاص رکھا ہے نہیں رکھا؟ کیوں رکھا؟ یہ بھی نہیں رکھتے. نائب خاص بنا کر اس بات کی دلیل ہے کہ امام خود چاہتے ہیں کہ امام سے رابطہ نواب کے ذریعے، نائب امام کے ذریعے. اس کے بعد نائب امام عام ہو گیا، جس کے اندر وہ خصوصیات تھی کہ جو امام کے منصب پر بیٹھ سکے، یعنی امت کو ہدایت کر سکے، امت کو صحیح راستہ دکھا سکے. اور علم کے معیار میں بھی سب سے ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو عالم، جو سب سے بڑا عالم ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے،
سب سے زیادہ حلال و حرام کو پہچانتا ہے، اس کی ہم تقلید کریں۔ تو یہ تو عقل کہتی ہے نا، ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ کو فالو کیا جاتا ہے۔ اگر کئی ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا کسی بڑی بیماری میں، آپ 4-5 ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی نے کہا یہ علاج کرو، کسی نے کہا یہ علاج کرو، کسی نے کہا یہ علاج کرو، ایک نے کہا نہیں اس کا علاج یہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا، وہ ڈاکٹر تھا پوری دنیا گھوم کے آیا، بڑے سے بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے آیا تھا، یہ والا سب سے زیادہ ماہر، کس کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ پانچوں میں سے کس کی مانو گے؟ عقل کیا کہے گی؟ تو بھائی وہ آخری والے کو مانیں گے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ماہر ہے، تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے، عمر بھی سب سے زیادہ ہے، عمر کے معنی تجربہ، یعنی تجربے والے عمر سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو فالو کر۔ عقل کہتی ہے کہ فالو کرو۔ تو ہم فقہا پہ جو رجوع کرتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اس کی دلیل صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے بہتر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اگر فقیہ سے بہتر کوئی آ جائے تو ہم اس کو فالو کریں۔ امام ابھی آ جائے، امام علیہ السلام ظہور فرما دے تو پھر ہم جائیں گے کسی فقیہ کے پاس کہ مسئلہ بتاؤ، لو جب پانی موجود ہے تو پھر ہم تیمم کیوں کریں گے؟ تیمم اسی وقت ہوتا ہے جب پانی موجود نہ ہو۔ اب پانی موجود نہیں تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ میں وہ فلانا پانی تھا ہی نہیں تو ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی نہیں۔ التراب یکفیک عشرۃ سنین، حدیث میں آیا ہے کہ اگر 10 سال آپ کو پانی نہ ملے، بہت اچھی مثال ہے، فقہ سے میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں، اگر 10 سال آپ کہیں برفیلے علاقے میں ہیں یا ایسے علاقے میں ہیں جہاں بالکل پانی میسر نہیں ہے یا برف سی برف جمع ہوا ہے اور آپ اسے پگھلا نہیں سکتے، ایک مثال دیکھیے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر 10 سال بھی آپ کو پانی میسر نہ ہو تو یہ مٹی آپ کے لیے کفایت کرے گی، یعنی آپ کی طہارت عطا کرے گی۔ آپ جب تیمم کریں گے تو آپ پاکیزہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر باطنی طہارت ہو جائے گی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں پانی نہیں ملے گا تو ہم تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھو گے بھائی؟ جب خود اسلام کہہ رہا ہے کہ مٹی کو ہم نے زمین کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، طہور بنایا ہے، اور جب پانی میسر نہ ہو تو اس سے تم طہارت حاصل کرو، مٹی سے طہارت حاصل کرو، تو تم کہو گے نہیں ہم نہیں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو پانی ملے گا تبھی پڑھیں گے، 10 سال نہیں ملے گا 10 سال نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام موجود ہو تو پانی موجود ہے، امام موجود نہیں ہے تو نائب امام موجود ہے، مٹی کے تیمم کی طرح پڑھو۔ آپ بولو نہیں امام نہیں ہے تو ہم تو فالو ہی نہیں کریں گے کسی کو، یہ غلط۔ بالکل اسی طرح امام جب آ جائیں گے تو پھر ہم کسی فقیہ پہ رجوع نہیں کریں، کیوں رجوع کریں؟ جب پانی موجود ہے تو ہم تیمم کیوں کریں؟ لیکن جب تک پانی موجود نہیں ہے، چشمہ ہدایت ہمارے سامنے ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، مرکز چشمہ ہدایت، مرکز ہدایت، امام حجت، خدا کا بنایا ہوا نمائندہ خاص طور پہ جب ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم نائب امام کی رجوع کریں۔ عقل یہ کہتی کہ رجوع کر، کوئی دلیل نہ ہو، تقلید کیوں کریں؟ تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر کیوں نہیں کریں تقلید؟ کس کو فالو کریں؟ آج اگر غیبت کے زمانے میں ہمارا نظام شیعت کوئی چالا، آج لوگ مرجعیت سے بھی لوگ کو بدبین کر رہے ہیں، نہیں مرجع کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم سے پورا نظام چل رہا ہے، ایسے تو ہم بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کتنے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کہاں کہاں چلے گئے، کہاں کہاں پہنچ گئے، گمراہ ہو گئے، کوئی 6 پہ، کوئی کہاں پہ، کوئی 5 پہ، کوئی کسی کو نہیں، کیوں؟ کیونکہ کسی سسٹم سے نہیں جڑے، ٹکڑے بنتے گئے۔ اگر ہم اس نظام کو کمزور کریں گے ہم ٹکڑے ہو جائیں گے۔ عزیزو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہم سمجھیں اور اہمیت دیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آلہ۔ فرصت نہیں ہے کہ اس پہ ہم اور گفتگو کریں، ہمارے پورے لیکچر ہیں ضرورت تقلید پر، کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے اور تقلید کیوں کرنا چاہیے، اور جو لوگ تقلید پہ اشکال کرتے ہیں یا خمس کے حوالے سے بھی بہت سے لیکچر ہیں، بہت سی دلیلیں ہم نے پیش کیا ہے جو آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ، اور ایک کتاب پہ ہم تقلید کی ضرورت پہ لکھ رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اسلام لاجک کا مذہب ہے، اسلام بھی عقل و منطق کا مذہب ہے، اسلام سمجھنے کا مذہب ہے، اسلام درک کرنے کا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ہمیں عقل سے دور نہیں کیا ہے، ایسی بات نہیں کی ہے جو منطق و عقل و فکر کے خلاف ہو۔ آج اگر ہم یہ غم منا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اہل بیت کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، تو یہ بھی عقل و منطق کے مطابق، یہ بھی لاجک کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کی مخالفت کرنا ہر عقل مند انسان اس کو سمجھتا ہے۔ جو بھی ظالم نہیں ہوگا وہ مظلوم کا ساتھ دے گا، صرف وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے جو خود ظالم، اور جو بھی ظالم نہیں ہوگا، جس کے عمل میں ظلم نہیں پایا جائے گا، وہ مظلوم کا ساتھ دے گا، وہ نہیں ظلم کا ساتھ دے گا۔ جس کی فکر میں ظلم ہوگا، جس کے عمل میں ظلم ہوگا، وہی صرف ظالم کا ساتھ دے گا۔ ہم مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں، تو مظلوم کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ مظلوم کے لیے ہم فریاد کیوں بلند کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے اتنے شیعہ مارے گئے پاکستان میں، کس بنیاد پر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہائے حسین کہتے ہیں، کیونکہ وہ سینے پہ اپنے ہاتھ مارتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کیا جائے، ان کے فتویٰ دے دیا جا رہا ہے کہ کافر ہو گئے۔ بھائی ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے، لیکن مظلوم کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کسی شخص سے برائی کے بارے میں چلانے کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی بری چیز ہوئی ہے تو چلاؤ، کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے تو چلاؤ، لیکن اگر ظلم ہوا ہے تو تم چلا سکتے ہو، تم فریاد بلند کر سکتے ہو۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تم اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکتے ہو۔ ہم 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حسین پر ظلم ہوا ہے، حسین والوں پر ظلم ہوا ہے، یزیدیوں نے ظلم کیا ہے۔ وہ جو نواسہ رسول تھا، وہ جو جوش رسول کا سوار تھا، وہ جسے حسین، جس کے احترام میں رسول اپنا خطبہ، اپنا منبر چھوڑ کر اتر جایا کرتے تھے، آغوش میں لے لیا کرتے تھے، اس کے اوپر ایسا ظلم، اجرکم اللہ عزیزوں۔ اور صرف ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہیں قتل کرنے کے بعد، انہیں شہید کرنے کے بعد، ان پر ظلم ڈھانے کے بعد ان کے گھر کی خواتین پر وہ ظلم ہوا، ان کے گھر کی خواتین پر وہ مظالم ڈھائے گئے عزیزوں، کہ جب انسان سوچتا ہے تو روئیں کانپ اٹھتے ہیں۔ عابد بیمار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گردن میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ بھیا یہ ایک بیمار شخص ہے، کوئی طاقتور یا تلوار چلانے والا شخص نہیں، اس سے تمہیں اتنا خوف ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے، گردن میں توق ڈالے ہوئے، یہ کوئی باغی نہیں ہے، اور تم اسے کوفے سے، کربلا سے کوفے، اور کوفے سے شام پھرا رہے ہو۔ عزیزوں ننگے پیر پھرایا جا رہا ہے، بے کجاوا کے اونٹوں پر پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کون عابد بیمار؟ جس کے پیروں میں کانٹے ہیں۔ جب کبھی قافلہ رکتا تھا، سید سجاد بیٹھتے تھے تو شہزادی سکینہ اپنے بھائی کے پاس آتی تھی، بھیا سجاد پیروں سے کانٹے دکھا، اتنے کانٹے چبھ گئے تھے کہ پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ اور سید سجاد، اسی لیے جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تو مولا ارے کون سی مصیبت آپ کے لیے سب سے سخت تھی، تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے الشام۔ اور اس عالم میں یہ منظر تھا سید سجاد کے عزیزوں۔ آپ سوچئے کیسے اس بیمار امام نے اس قافلے کی قیادت کیا ہو۔ بیمار امام جگہ جگہ پر
جب کہیں قافلہ رکتا ہے یا آرام کے لیے، یا یہ بچے نہیں چل پاتے تھے، سید سجاد نہیں چل پاتے تھے کیونکہ بیمار تھے، جیسے ہی بیٹھتے تھے لائن تازیانے لے کے آتا تھا، درے برساتا تھا اور کہتا تھا آگے چلو۔ ایک مقام پر روایت بتاتی ہے کہ سر امام حسین نیزے پر رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ دیکھیے عزیزوں، ابھی ہم نے ایک منظر دیکھا آج ہی صبح میں، یہی افارہ چنار کے جو شیعہ تھے، میں نے اپنی ویڈیو کسی نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا کہ ایک شیعہ کو اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیا تھا، پیر باندھ دیے تھے، اور پیچھے سے ویسے ہی اس کو ذبح کر رہے تھے جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی میں نے یہ تصویر دیکھی میری طبیعت بگڑ گئی، اور میں یاد کرنے لگا کہ کربلا میں کیسے حسین والوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہاں ایک سیکنڈ کی ہم ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے، وہاں پر سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد نیزے پر بلند کر دیا گیا، در در پھرایا جا رہا ہے، منادی آواز دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ، یہ نبی زادیہ ہے، یہ حسین اور حسین کے گھر والوں کا سر ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارے ایک مقام پر جب یہ سر شہداء نیزے پر بلند تھے اور شہزادی زینب ان سروں کو دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی، داڑھی پر ہوا چل رہی تھی، داڑھی ہوا سے ادھر سے ادھر، جناب زینب نے اپنے سر کو محمل سے ٹکرایا اور کہا ہے چودھویں کے چاند کہ تو نکلتے ہی غروب کر گیا، تجھ پر گرہن لگ گیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی، اس سر کو آپ دیکھ نہ پائی، ذرا بی بی سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ جب تش میں سر لایا گیا اور سر کو حوالے کیا تو بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو کیسے سینے سے لگایا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار ہمارے اس کلام سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و کی حفاظت فرما۔ پروردگار مظلومین کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کا امان ساتھ۔ تمام شہداء کربلا یتیمان کربلا اسیران کربلا نے بارے نامہ پیش کریں کہ ہم سوال مرحوم شبیر علی شیر علی مرچان، مرحومہ حمیدہ بانو رضا حسین راجانی مرچان پریوار تمام مرحوموں، راجانی پریوار تمام مرحوموں، مرحوم رضا حسین منجیب ہریانی، مرحوم رمضان علی رضا حسین ہریانی، مرحومہ نظمہ بانو رضا حسین ہریانی، مرحومہ خدیجہ بانو بنت احمد شیبائے، مرحوم جمال بھائی منجی بھائی ہریانی پریوار تمام مرحوموں، مرحوم وزیر علی حسن علی مودی، مرحومہ نوربانو بن رتنسی بھائی، مرحوم حیدر علی وزیر علی مودی، مرحومہ دولت بانو وزیر علی مودی، مرحومہ ساگرہ بانو وزیر علی مودی، مرحومہ نیلو بانو عارف علی روپانی، مرحوم برکت علی غلام حسین دامانی مودی پریوار تمام مرحوموں، مرحوم محمد حسین عبد الحسین کپاسی، مرحوم ناصر حسین محمد حسین کپاسی پریوار تمام مرحوموں، مرحوم علی حسین منشی بھائی جلالی، مرحومہ عظیم النساء علی حسین جلالی، مرحوم خادم حسین علی حسین جلالی،
مرحوم مہرالنساء علارق بھائی، مرحوم معزو فاطمہ بابو بھائی، مرحوم مقبول حسین خادم حسین جلالی، مرحوم امیر حمزہ خادم حسین جلالی، مرحوم عمران علی مقبول حسین جلالی، مرحوم محمد حسین خادم حسین جلالی، جلالی પરિવારના તમામ مرحومો કુલ مرحومો کی مرنوں میں آتے 100 فاتحہ پڑھ لو سیرا. ماتم حسین جانباز حسین علماء یاد حسین داخل سے کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم چاہنے والے کو بخشوادو کی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوگی ایک چاہنے والے کو بخشوادو گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوگی چاہنے والے کو بخشوادو گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی شہید کچھ کر روتے ہیں جو میرے نام کے بھرپور پہ روتے ہیں شہید کچھ کر روتے ہیں جو میرے نام کے بھرپور پہ روتے ہیں ایک روز کربلا دکھا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی تمہارے میری تو مرحم زخمیں تمہارے یہی تو مرحم زخمیں میری نے کربلا دکھا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی دلوں پر تلک انتظار رکھ دینا تمام بات پر کے عذاب رکھ دینا دلوں پر تلک انتظار رکھ دینا تمام بات پر کے عذاب رکھ دینا ہر ایک دامن امید کو جتا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی کلوئے اس پہ خنجر بھی میں نے دیکھا ہے وہیں پہ لاچر کینسر بھی میں نے دیکھا ہے کلوئے اس پہ خنجر بھی میں نے دیکھا ہے وہیں پہ لاچر کینسر بھی میں نے دیکھا ہے بتاؤ کیسے نکل کر بتا بلا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی
मैं सब शुक्र को एहसास को बढ़ा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते दुआ दूंगी, सदा बुलंद रहे शोर मातमी जाबी, न रोगी मैं सलाओं में अपनी सदा मिला दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, आंसुओं के वसीले तुमको चैन मिले, न कोई रंज सिवाय गमे हुसैन मिले, इन आंसुओं के वसीले तुमको चैन मिले, न कोई रंज सिवाय गमे हुसैन मिले, बफज़्ल रब तुम्हें इस खैर की जज़ा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, करीम कमर जमान के मुर्तज़ारी है, जो मार की मसलूब औजारी है, करीम कमर जमान के मुर्तज़ारी है, जो मार की मसलूब औजारी है, उन्हें शायर रहमत में आसरा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ। हुसैन अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम